اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امائلہ سلطان۔ ناظرین، آج شو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شعیب سڈل، جو کہ سابق آئی جی سندھ پولیس رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی ٹیکس محتسب بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دور میں اربوں کی کرپشن پکڑی ہے۔ کرنٹلی یہ مائنورٹی کمیشن کے چیئرپرسن ہیں، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ویلکم۔ سر، آپ نے اپنے دور میں جب آپ وفاقی ٹیکس محتسب تھے تو آپ نے اربوں کی کرپشن پکڑی، اور کرنٹلی جو موجودہ حکومت ہے یہ کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئی، لیکن ابھی دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ انکوائریز تو چل رہی ہیں لیکن احتساب کا عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، ابھی تک کوئی ہم لوگ ریکوریز نہیں کر سکے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو پیسہ لوٹا گیا ہے اس ملک کا وہ اس کو ریکور کر سکے گی؟ اصل میں یہ ہے کہ دیر آر سیریس اسٹرکچرل ایشوز۔ جی، جب تک ہم ان اسٹرکچرل ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، ویسے تو دیکھیں نا، اب نیب ہے تو نیب انڈر دی لا انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، بالکل، اور یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، تو گورنمنٹ کا تو ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ صحیح، لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہمارے یہاں یہی ہوتی ہے بالکل، کہ جی گورنمنٹ کرے۔ تو اب جو ایشوز ہیں وہ ہیں بیسیکلی کہ آپ کی انویسٹیگیشن کی کیپیبلٹی کتنی ہے، آپ کیسز صحیح بنا بھی پاتے ہیں یا نہیں، جی، آپ کی پروسیکیوشن کی ایبلٹی کتنی ہے، اور ایون ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کے لیے بھی پرٹیکولرلی یہ جو وائٹ کالر کرائم کا ایریا ہے جس میں کہ کرپشن زیادہ آتی ہے، جی، اور اب یہ بھی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، یہ اس کو کیا کہیں گے ہم، جو منی لانڈرنگ ہے، جی، جی، تو اور ایون ٹیرر فنانسنگ جو ہے، یہ والی چیزیں جو ہیں جنہوں نے ہمیں انٹرنیشنلی بھی بڑا پریشر میں ڈالا ہوا ہے، اور آلریڈی ہم یہ فیٹف کے اس میں گرے لسٹ میں ہیں، اور پھر بھی ہم آپس میں کوئی ایون لا میں جو چینجز لانے کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ جی، تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور دنیا کے جتنے بھی اب سسٹمز ہیں جو افیکٹو ہیں وہ اس طرح سے افیکٹو ہیں کہ وہ ہر کیس یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی خبر ملی کہ جی ہاں کرپشن ہوئی ہے تو بغیر کسی ایویڈنس کے یا لٹل ایویڈنس کے اس کو کیس کو کورٹ میں لے گئے، ایسے نہیں ہوتا۔ کیس صرف وہ کورٹ میں جانا چاہیے جس میں جو کنوکشن کی پرابیبلٹی ہے وہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کا جو ٹیسٹ ہے کرمنل لا کا وہ میٹ کرتے ہے۔ اگر اس میں آپ کے پاس ایون سے 51% ایویڈنس ہے، 49 نہیں ہے، تو وہ سول اس کو وے میں ڈیل کرنا چاہیے، لیکن ناٹ ان اے کرمنل وے۔ اب ہمارے یہاں رواج یہ بن گیا ہوا ہے کہ جی اچھا وہ جی دیکھیں پولیس کا جو خاص طور پہ کرتے ہیں کہ ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے لیکن چلو اس کو جی عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں جس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک ماکری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بہت تھوڑے کیسز میں ہم جن میں کہ جینون پرابیبلٹی ہے کہ جی اس میں کنوکشن ہو سکتی ہے، یہی کام نیب کو کرنا چاہیے، یہی جتنی اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں ان کو کرنا چاہیے، یہی پولیس کو کرنا چاہیے۔ بالکل، ایک تو یہ ہو گیا کہ جی آپ کو فلٹر لگانے ہیں تاکہ کورٹ کے جو اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے وہ آپ میٹ کر رہے ہیں تو کیس لے جائیں، ادھر نہیں کر رہے تو مت لے جائیں، اور نہ وقت ضائع کریں اپنا، نہ ریسورسز ضائع کریں، نہ پورے سسٹم کو ڈسریپیوٹ میں لائیں، کیونکہ ڈسریپیوٹ میں لائیں گے تو لوگ بیزار ہی ہوں گے، جیسے آج کل ہیں کہ دیکھو جی نکلتا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں جی پتہ نہیں جعلی کیس بنتے ہیں۔ سر، آپ کو چیئرمین نیب کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا، تو آپ نے اس عہدے کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا؟ نہیں، وہ نام شام چلتے رہتے تھے، نامزد تو اس سینس میں نہیں ہوا تھا میں، تو لیکن وہ ظاہر ہے لوگ ڈرتے ہیں یار یہ آئے گا تو ایسے ہمارے لیے مصیبت بنے گا، تو بہتر ایسے دور ہی رہیں، تو اچھا ہے
ہم بھی خوش ہیں کہ دور ہی رہے ہم. صحیح, مطلب آپ اس سسٹم سے دور رہنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ جیسے آفیسرز کی بہت ضرورت ہے اس ملک کو. ناٹ ریئلی, لیکن یہ ہے نا کہ آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ آپ افیکٹولی کام نہیں کر سکیں گے جی, تو پھر دور رہنا بہتر ہے, تاکہ آپ کی ایک اپنی ریپیوٹ ہے وہ خراب نہ ہو. اگر آپ سمجھیں کہ آپ ڈلیور کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. ظاہر ہے کوئی باہر سے لوگ تو نہیں آئیں گے, بالکل ہم ہی نے کرنا ہے. اور تو یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ بھائی, اور اس کے لیے بہت سارے ہمیں نا اور طرح سے کام کرنا ہے. سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایگری کریں. صحیح. اب ہوتا کیا ہے اس ملک میں کہ جی ایک پارٹی کہے گی جب وہ پاور میں ہے کہ جی اپنا نیب تو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, جب وہی پارٹی اگلے دن آ جاتی ہے اس میں اپوزیشن میں تو وہ کہتی ہے نیب کو تو بند کر دینا چاہیے. بالکل. اس ملک میں سب سے بڑی خرابی اس کی وجہ سے ہے, اور جب تک نیب ہے وہ یہ ملک تو چل ہی نہیں سکتا. تو بھائی دیکھا جائے تو دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں نیب یا اس جیسی اور باڈیز نہیں ہیں. بالکل. اصل ایشو تو صرف یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو ریفارم کریں. بالکل. اور ریفارم کرنے کے لیے اکٹھے ہوں, ایک دوسرے کے یہ نہیں ہے کہ جی میں اس کو مس یوز کرتا رہوں تو میرے لیے جائز ہے, اور دوسرا آئے گا تو اس نے بھی وہی کرنا. اپوزیشن کا اور حکومت کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ حکومت اپوزیشن کے ہی جو احتساب کے پیچھے لگی ہوئی ہے, تو وہ کیسے ان کا اتحاد ہوگا؟ نہیں, وہی بات ہے نا کہ دیکھو نا, انڈر دی لا تو ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں کم از کم تھریٹیکلی, تو ان کو پریکٹیکلی بھی انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور ان کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے قطعاً. بالکل. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ انٹرفیئرنس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل جو مرضی پھر ادھم مچا دے. اس میں پھر یہ ہے کہ جی جو غلط کرے اس کو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ کریں, اور اس کو ایک ایگزامپل بنائیں کہ بھئی آپ کی انڈیپینڈنس کا یہ مطلب نہیں تھا, تو ٹھیک ہو جائے گا سسٹم. صحیح. سر, چونکہ آج کل آپ مائنورٹی کمیشن کے چیئر پرسن ہیں اور یہ ایک ون مین کمیشن ہے, تو آپ اکیلے اس کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں, اور ابھی تک آپ مائنورٹیز کی داد رسائی کے لیے کیا کر سکیں؟ دیکھیں, یہ مائنورٹیز کا ایشو جو ہے نا, یہ ہمارے لیے ایک بڑا سیریس ایشو ہے. جی. کیونکہ اگرچہ ہمارا کانسٹیٹیوشن تو ان کو ایکول رائٹس دیتا ہے, بالکل, لیکن ایز سوسائٹی ہم ان کو ایکول رائٹس دینا نہیں چاہتے. بالکل. تو اس کی وجہ سے ہمارے پرابلمز ہیں انٹرنلی بھی, ملک کے اندر بھی, اور انٹرنیشنلی بھی. ہر جگہ ہماری بدنامی ہوتی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بھئی ہم کیا جاہل قسم کے لوگ ہیں سارے. حالانکہ اگر آپ آج سے 1400 سال پیچھے بھی جائیں تو حیران کن اس وقت کی باتیں ہیں کہ ایک دفعہ یہ کرسچن ڈیلیگیشن ایک وزٹ پہ آیا ادھر مدینہ میں, تو وہ مسجد نبی میں ٹھہرے, اور جب انہوں نے اپنی نماز پڑھنی تھی تو ان کا ٹائم آیا تو انہوں نے ادھر ہی نماز وہ بھی پڑھ لی, اور منہ دوسری طرف انہوں نے کر لیا, تو وہاں ہی انہوں نے اسٹے کیا. مطلب اس طرح کے حالات تھے آپس میں ٹالرنس کے, اور ایک جو کووننٹ ہے اس وقت کا لکھا ہوا, اس میں بلکہ یہ ہے کہ پروفٹ گیو دم دی ایشورنس کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی اگر قیامت تک بھی کرے گا, بالکل, تو اس کی ذمہ داری میری ہوگی. بالکل. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل. تو ہمیں یہ چونکہ ہمارا یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں ایشوز اس طرح کے رہے ہیں کہ بھئی خاص طور پہ جو میجارٹی تھی ہندوز کی تھی, اور ان میں وہ جس طرح کی ڈویژن ہے کے اوپر جو وہ انٹچیبلز بیچ میں آ جاتے ہیں, باٹم پہ اوپر برامنز آ گئے, تو وہ ایشوز ہیں ان کے. تو وہی ایشوز ہم بھی سیکھتے رہے, پھر ہم کنورٹ ہو گئے, ہم نے کلچر وہیں سے اڈاپٹ کیا. بالکل, وہ پھر ہم کنورٹ ہو گئے تو مسلمان ہو گئے. تو جو نیچے کے ہیو ناٹس جن کو ہم کہتے ہیں,
وہ لوگ تو اسلام میں اس لیے آتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی صف میں کھڑے کر دیتے ہیں سب کو, بالکل کوئی محمود ہے یا یاز ہے, لیکن پریکٹیکلی نہیں ایسے ہوتا, ہمیں پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو آپ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ویل اقدامات تو ابھی وہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں کچھ کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بھی نہیں چاہتی, گورنمنٹ کے اندر بھی پرابلمز ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ غیر نہیں چاہتے کہ بھئی ان کو ایکول رائٹس دیے جائیں, بالکل, یا ان کی جو ریپرزنٹیشن کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کے مطابق ان کو سیٹیں دی جائیں نیشنل اسمبلی میں یا اس میں سینٹ میں یا ایون دوسری اسمبلیوں میں. تو اٹس اے ہیوج چیلنج. تو ابھی کوشش کر رہے ہیں اس کو. ایک ابھی ادھر معاملہ گیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں میری طرف سے ہی, اس میں یہی تھا کہ بھئی ایسا لا بننا چاہیے اور اس طرح سے یہ کمیشن کی ہونی چاہیے سلیکشن کہ جس میں آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں امپاورمنٹ صحیح کریں. مطلب اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے؟ ویل ان اے وے یس. سر چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے تو ہم جاتے جاتے میں آپ سے بس یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ایسے سجیشنز آپ گورنمنٹ کو یا تحقیقاتی ادارے ہیں اگر اپنے طور پر کوئی سجیشن دینا چاہیں جن سے یہ جو کرپٹ مافیا ہے ان کو پکڑا جا سکے اور جو احتساب ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. نہیں وہ تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ایک پولیٹیکل ول اس پہ ہونی چاہیے. بالکل. کہ جی ہم نے جو ہے نا اکراس دا بورڈ یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, اور اس میں کوئی ہولی کاؤز نہیں ہوں گی. تو پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ جی ہاں جو ایجنسیز ہیں جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے ان کو آپ پراپرلی اکوپ کریں, ان کو ریسورسز پرووائڈ کریں, ان کی ٹریننگ جو ہے اس کو اپ گریڈ کریں, ان کو جو انٹرنیشنل گڈ پریکٹسز ہیں ان سے ایکسپوز کریں, جو ان میں کوئی وائلیٹ کرے اس کو دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. اور بنیادی چیزیں تو یہی ہیں کہ پہلے آپ کام خود میرٹ پہ کرنا شروع کریں, ان اداروں میں جو بھرتیاں کرنی ہیں وہ میرٹ پہ کریں, ان کی ٹریننگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی کریں, پھر ان کی جو آگے پوسٹنگز ہیں وہ ریلیٹ کریں کہ ان کی اسپیشلائزیشن کیا ہے اس کے مطابق. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا سسٹم رکھیں, جو ان میں کام اچھا کرے اس کو اپریشیٹ کریں, جو نہ کرے اس کو. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ مطلب انصاف کا عمل سب کے لیے, انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. وہ انصاف کہتے ہی اس کو ہیں, بالکل, جو سب کے لیے ہو. جو پک اینڈ چوز والا ہے وہ اس کو انصاف نہیں کہتے. جی بالکل. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.